ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 130۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفح نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب ابراہیم کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ مرکزی گفتگو تو بنو اسرائیل کے ساتھ تھی، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو فضیلت دی گئی تھی وہ نیکی کے حصول کے لیے تھی۔ آپ کے جو بڑے تھے انہوں نے نیکیاں کیں، اچھائیاں کیں، امتحانات پاس کیے، آزمائشیں نبھائیں اور آزمائشوں میں سرخرو نکلنے کی وجہ سے ان کو بلندی کے درجات دیے گئے، اور یہ فضیلت بن سکتی ہے آپ کے لیے اگر آپ ان کے راستے پہ چلیں تو۔ لیکن چونکہ آپ ان کا راستہ چھوڑ چکے ہیں اور ان کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، اپنا راستہ بدل چکے ہیں، غلط راستوں پہ جا چکے ہیں، نافرمانیاں کر چکے ہیں، اب آپ کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات مزید سمجھانے کے لیے پچھلی تاریخ کو ان کے سامنے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے زمانے میں کیا ہوا تھا۔ جناب ابراہیم جن کو آپ لے کر بہت بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے کس انداز میں اپنی بندگی پیش کی تھی اللہ کے سامنے۔ اور پھر یہ تاریخ کا وہ حصہ جس میں وہ دعا فرما رہے تھے کہ کس لیول کی بندگی کا اظہار ان دعاؤں میں بھی وہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں اس آیت نمبر 130 میں تھوڑا سا جھٹکے کی صورتحال بن جاتی ہے کلام میں کہ ایک طرح ان کو ایک ایسا روک کر ایک ایسا سخت قسم کا جملہ ان کو کہا جا رہا ہے تاکہ ان کا عقل اپنی جگہ پہ آ جائے اگر ہے تو۔ یعنی اس جو آیت ابھی پڑھنے والے ہیں اس میں ایک توہین آمیز جملہ رکھا گیا ہے تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ اور جملہ کیا ہے؟ جملہ یوں ہے کہ ڈائریکٹ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ابراہیم کی سیرت کے کچھ حصے ہم نے بیان کیے ہیں، کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس سے ہٹ کے چلے گا۔ ان کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہٹے ہوئے ہیں تو آپ کیا ہیں، احمق ہیں، بے وقوف ہیں، نادان ہیں، نہیں، بلکہ ایک تیسرے زاویے کو رکھ کر کہ کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو وہ احمق ہی شمار ہوگا، کیونکہ اتنی واضح اور اتنی صاف اور صراط مستقیم پر مبنی روش ہے جناب ابراہیم کی کہ اس سے کوئی پاگل اور
احمق ہی ہٹ سکتا ہے، کوئی سیانہ بندہ، سمجھدار بندہ، عاقل بندہ کبھی بھی اس روش اور اس راستے سے نہیں ہٹے گا۔ تو پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور جناب ابراہیم کی سیرت بیان ہو رہی ہے، پچھلی کئی آیات سے یہ جاری ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں درمیان میں پچھلی سیرت کے حصے بیان کر کے اب درمیان میں یہ ایک جھٹکا سا دیتے ہیں اور پھر دوبارہ جناب ابراہیم کی سیرت کے اگلے حصے بیان ہوں گے۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ، کوئی ہے ایسا بندہ جو جناب ابراہیم کی سیرت سے ہٹنا چاہے؟ یعنی اس کو آپ سوالیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک قسم کا استفہام انکاری بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں کرے گا، اگر کوئی کرتا ہے تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ کون ہوگا، وہ احمق ہوگا۔ ومن یرغب، کون ہو سکتا ہے جو پھرے ہٹے کس سے؟ ملت ابراہیم سے۔ ملت کا معنی کچھ عرض کیا لیکن پھر عرض کر دیتے ہیں، ملت یعنی وہ اعتقادی اور عملی سلسلہ جس کو کوئی اپنائے، اعتقادی اور عملی سلسلہ۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے امت۔ امت افراد کو کہتے ہیں، یعنی افراد جن میں ایک قسم کی سوچ، ایک قسم کا جغرافیہ یا ایک قسم کا کوئی ایک ایسا مشترکہ سلسلہ ہو جو ان افراد کو آپس میں جوڑے ہوئے ہو، تو اس کو کہتے ہیں امت، افراد کو۔ اور اگر جو اعتقادی اور عملی روش ہو، جو انسان چلیں اور اکٹھے چلیں یا ایک چلے، ایک بہت مستحکم کی روش ہو، تو اس کو کہتے ہیں ملت۔ تو ملت ابراہیم یعنی جناب ابراہیم کی سوچ اور عمل کی روش، سوچ اور فکر اور عمل کی جو روش ہے اس کو کہتے ہیں ملت ابراہیم۔ جیسے انہوں نے سوچا اور جیسے انہوں نے کیا وہ تھی ملت ابراہیم۔ تو کون ہو سکتا ہے جو جناب ابراہیم کی ملت سے اور ان کی اس روش سے ہٹے؟ سوائے اس کے کہ وہ کوئی احمق ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ اتنی معقول اور اتنی ٹھیک روش ہے کہ کوئی بھی تھوڑا سا بھی عقل رکھنے والا بندہ یہی چاہے گا کہ وہی کرے جو جناب ابراہیم نے کیا ہے بندگی کے لحاظ سے۔ خوب کیا ہوا ہے کہ جناب ابراہیم اس لیول کے ہیں کہ کوئی پاگل ہی ان سے ہٹ سکتا ہے؟ ان کی خوبی کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ کیا خوبی تھی؟ تو فرماتے ہیں وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وہ ہمارا سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ وعلیکم السلام۔ ان کو ہم نے چنا ہے، ہم نے ان کو خاص آدمی بنایا ہے، ہم نے ان کو ایک خاص آدمی بنا دیا ہے۔ اب اس میں کوئی اس قسم کی کسر ہی نہیں رہ گئی ہے، کوئی چیز کم نہیں رہ گئی ہے کہ کوئی کہے کہ ہم اس وجہ سے ان کے راستے پہ نہیں چلتے ہیں۔ ہر حوالے سے ایک مکمل انسان، سوچ اور عقیدے کے لحاظ سے بھی اور عمل اور عبادت کے لحاظ سے بھی ایک مکمل انسان تھے، ہمارے چنے ہوئے اور برگزیدہ شخص تھے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ کیا ہوں گے؟ صالحین سے ہوں گے۔ صالحین کو کم درجہ نہیں ہے، صالح، صالح یہ فعل لازم ہے، یعنی جو خود سے ہر حوالے سے ٹھیک ہے۔ صالح یعنی ہر حوالے سے ٹھیک ہے، اور اس کا جو متعدی باب ہوتا ہے وہ اصلحہ اور مصلح اس کا اس میں فاعل بنتا ہے۔ جو لازم باب ہے اس کا اس میں فاعل صالحون بنتا ہے، یعنی جو خود سے ٹھیک ہے، خود سے ٹھیک ہے۔ مصلح ہوتا ہے جو دوسروں کو ٹھیک کرے، اور صالح یعنی جو خود سے ٹھیک ہو۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے ہوں گے جو خود ٹھیک شمار ہوں گے، یعنی ایسے افراد جو اندر سے بالکل صلاحیت رکھنے والے افراد ہیں ان میں شمار ہوں گے۔ یقیناً یہ صالحین کے پھر آگے درجات ہوں گے۔ تو انبیاء بھی درخواست کرتے ہیں اللہ سے، جیسے جناب سلیمان کی
وہ ہے دعا ہے کہ وَجَعَلْنِي بِرَحْمَتِكَ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ کہ اپنی رحمت کے ذریعے مجھے اپنے صالحین عباد میں شمار کر۔ صالحین بہت بلند کوئی درجہ ہے، ایسا کام نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کو بھی صالحین کے درجے میں شمار کیا جا رہا ہے۔ یہ درجات کس طرح ہیں انشاءاللہ کسی مناسب ٹائم پر عرض کریں گے، کیونکہ یہ مومن سے شمار ہوتے ہوئے پھر آگے جا رہے ہیں، مومن ہے، متقی ہے، اور اس طرح کافی سارے درجات ہیں جو کہ انشاءاللہ کبھی مناسب ٹائم ہوا تو ذکر کریں گے، قرآن میں مذکور ہیں۔ اچھا، جناب ابراہیم دنیا میں چنے ہوئے تھے تو انہوں نے کیا انداز اپنایا، ایک شمع دیکھیں ان کی، بالکل ایک مختصر سی بات اللہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کس انداز کے، کس ٹائپ کے بندے تھے جناب ابراہیم، وہ اللہ کے سامنے اپنا کیا رویہ رکھتے تھے۔ تو ایک مختصر سا جملہ یہاں آیت نمبر 131 میں یوں ذکر کرتے ہیں، اذ قال لہ ربہ، اللہ نے ان کو کہا کہ ہم اپنا خود کو ہمارے حوالے کر دو، اسلم، اسلم، تسلیم ہو جاؤ، حوالے کر دو اپنے آپ کو ہمارے، سپورٹ کر دو اپنے آپ کو ہمارے، وعلیکم السلام۔ اب یہ نہیں کہ کس حوالے سے، جان چاہیے نہیں کہا، مال چاہیے نہیں کہا، بچے چاہیے نہیں کہا، کچھ بھی، اسلم، ہر حوالے سے تسلیم ہو جاؤ۔ تو آگے سے جناب ابراہیم نے کیا کہا، قال اسلمت لرب العالمین، ہم تسلیم، میں تسلیم ہوں رب العالمین کے لیے۔ کس حوالے سے جناب ابراہیم، جس حوالے سے بھی اللہ چاہے، جان چاہے، مال چاہے، وقت چاہے، کوئی بھی جو چیزیں میرے پاس ہیں ٹوٹلی جو ہے وہ تسلیم رب ہے، اور پھر عملاً یہ کر کے بھی دکھایا، کر کے بھی دکھایا۔ جب جناب اسماعیل کو لے کر وہاں گئے کہ اب ان کو ذبح کرنا ہے، تو اس صورت میں اللہ نے ان کی طرف سے کہا فلما اسلما، دونوں تسلیم ہو چکے ہیں، اب دونوں تسلیم ہو چکے ہیں۔ جناب اسماعیل تو ذبح ہو رہے ہیں، لیکن جناب اسماعیل سے پہلے کون ذبح ہو رہا ہے؟ ہاں، یہ تو خود پہلے تسلیم ہوتا ہے بندہ، تو پھر اپنے بچے کو تسلیم کرتا ہے۔ یعنی یہ جو مرحلہ ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے، اور وہ بھی باپ جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے اور بڑھاپے میں اس کو ایک بچہ ملا ہے، 80-85 سال کے کہتے ہیں عمر تھی جناب ابراہیم کی جب جناب اسماعیل ان کو آئے ان کے ہاں ان کی گود میں، تو یہ جو ہے کتنا جو ہے وہ ایک مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔ پھر 15 سال ان کو بڑے ہوتے اور بالکل جب عین جوانی کے ابتدا ہے تو ان کو ذبح کرنے کی پیشکش ہو گئی۔ تو اب یہاں وہ لے کے آ گئے، اور اسلما، دونوں ہی تسلیم ہیں۔ جو اللہ نے چاہا کہ اسلم، دونوں نے کہا کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم ہیں ہی تیرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ للہ کا مطلب آپ جانتے ہیں، انا للہ، انا للہ یعنی ہم اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت ہے، ہم اللہ کی شے ہیں، اور ہم اللہ کی طرف ہی پلٹ رہے ہیں۔ یہ ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے، کہنا تو آسان ہے، ہر بندہ ہی اپنی زبان پہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو جب دونوں بالکل تیار ہو گئے اور کوئی آثار نہیں ہے ڈر کے، خوف کے، اور یہ کہ پتہ نہیں کیوں اللہ جو ہے ہم سے، اس سے کیا حاصل ہوگا، سوال کرنا، یہ کہنا کہ پتہ نہیں
خام خواہ کی اس سے کیا ہونا کیا ہے، ایسے ہی بالکل تیار ہیں دونوں، باپ اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے اور باپ اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، اور جانتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ جس کا مال ہے اس کو دینے کی بات ہے، اسی کا مال ہے، یعنی اپنا مال کبھی سمجھا ہی نہیں ہے۔ جس لیول پہ انسان اگر رہے تو کتنی آسانی ہو جائے، لیکن ہم اس لیول پہ پہنچتے نہیں ہیں، خود مالک بن جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتے ہیں، مشکل میں پڑ جاتے ہیں جب کوئی چیز انسان کے ہاتھ سے جاتی ہے تو۔ اور اگر آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ آپ اپنے کسی مال کو اپنا مال سمجھے ہی نہیں، امانت سمجھیں، تو پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جناب ابراہیم اس لیول پر، یعنی قبل اس کے کہ کوئی ہم سے واپس لے لے، ہم خود پہلے سے ہی یہ باور کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ امانت ہے، کچھ دن ہے اور پھر ہم نے دے دینا ہے، چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ مال ہو۔ تو یہاں تک یہ جناب ابراہیم کا سلسلہ اور ان کے حوالے سے یہ بات۔ اس کے بعد بھی ابھی جناب ابراہیم کی ہی سیرت جاری ہے۔ اب پھر کیا ہوا، جناب ابراہیم نے صرف اپنے تک یہ نہ رکھا، اب بنو اسرائیل کی بات ہوگی کہ جناب ابراہیم کے تو آیا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بس اب اس کے بعد کیا ہوگا، میں تو مشکل امتحانات دے چکا ہوں، پاس کر چکا ہوں، اللہ کے ہاں مراتب عالیہ پا چکا ہوں، اب جو میری اولاد آئے گی بس وہ پھر مفتی کھائے، بھائی ٹھیک ہے، ان کو درجات ملتے رہیں، وہ میری اولاد ہونے کے ناطے جو ہے وہ بڑائی کا اظہار کرتے رہیں، تکبر کرتے رہیں، غرور سے ساری دنیا کے سامنے کہتے رہیں کہ ہم ہیں بڑے اور ہم جناب ابراہیم کی اولاد ہیں اور کوئی نیک عمل نہ کریں۔ آیا اس طرح جناب ابراہیم کی چاہت تھی؟ ان کی سیرت اس حوالے سے اپنی اولاد اور اپنے جو ذریہ تھی کیا تھی؟ تو یہ جو ہے آیت نمبر 132 میں جناب ابراہیم کی اس سیرت کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا وصیت کی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، یہ جو پیچھے باتیں تسلیم للہ رب العالمین ہے، اس کی وصیت کی ہے جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کو، چاہے وہ اولاد جو مکہ میں انہوں نے چھوڑی، چاہے وہ اولاد جو انہوں نے اس کنعان کے علاقے میں اور فلسطین کے علاقے میں جو انہوں نے اولاد اپنی چھوڑی۔ جناب اسحاق وہاں پلے بڑے ہیں، اسی ایریا میں، فلسطین کے ایریا میں، اور جہاں بیت المقدس ہے تو وہاں ہی رہے ہیں، وہاں ہی پلے بڑے ہیں اور وہاں ہی سلسلہ انہوں نے کیا ہے۔ جناب اسماعیل جو ہے وہ مکہ میں ان کو لے کے آگے تھے، وہ بھی بہت بابرکت جگہ ہے اور یہ بھی بابرکت جگہ ہے، دونوں ہی بابرکت جگہیں بن گئیں۔ اور جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ وَوَصَّى بِهَا کی ضمیر جو ہے وہ پچھلی جو بھی روش یا سیرت ہے جناب ابراہیم ہے، چاہے وہ آخری بات جو کہ وَأَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کی بات ہے، یا اس سے پہلے جتنی بھی قرب الہی کے موارد ہیں وہ سارے موجود۔ اور اسی طرح جناب یعقوب نے بھی، ممکن ہے کہ بھائی جناب ابراہیم تو چلے گئے اپنی وصیت کر کے، تو ان کے بعد کون؟ جناب اسحاق کے بعد جناب یعقوب، چونکہ جناب یعقوب کا نام ہی اسرائیل تھا اور بنو اسرائیل انہی سے مربوط تھے، تو یہاں ان کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ آپ مت سمجھیں کہ آپ کے جو باپ دادا ہیں انہوں نے نہیں کہا اور ان کے پردادا نے، یعنی آپ کے پردادا نے، جناب ابراہیم نے یہ وصیت کی، نہیں، خود جن سے آپ اپنے آپ کو مربوط قرار دے رہے ہیں اور بنو اسرائیل بنے ہوئے ہیں، تو یہ اسرائیل جناب یعقوب نے بھی یہی وصیت کی تھی۔ کیا کہا تھا جناب ابراہیم نے اور جناب یعقوب نے اپنی وصیت میں؟ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کسی اچھی بات کی تلقین کرنا، کہنا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ایک اچھی بات یا جو بھی بات انسان کے دل میں ہو اس کو دوسروں تک شفٹ کرنا ہو، تاکہ اس کے بعد بھی
حتیٰ اس کے ہوتے ہوئے بھی وصیت کا معنی ضروری نہیں ہے کہ حتماً موت کے بعد ہو، وصیت زندگی میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کوئی بھی توصیہ کرنا، کوئی بھی اچھی بات یا دل کی بات یا جو چیز چاہتے ہیں آپ دوسرے تک پہنچانا، اس کو وصیت کہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو۔ تو انہوں نے یوں کہا، یا بنی، یا اے میری اولاد۔ جناب ابراہیم نے کہا یا جناب یعقوب، دونوں نے کہا یا بنی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے آپ کے لیے دین سلیکٹ کیا ہے، اللہ نے آپ کے لیے دین چنا ہے، یعنی آپ اس قابل ہیں کہ اللہ نے اپنا دین آپ کے حوالے کیا ہے، دین کو اللہ نے آپ کے حوالے کیا ہے، آپ کو اس حوالے سے چننا ہے۔ یہ کوئی کم بات نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اس بات کے لیے چن لے کہ اس کا دین ان کے پاس ہو، ان کے ذریعے سے آگے بڑھے، یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے جناب ابراہیم کی ذریہ کو چنا کہ ان کے پاس دین ہو۔ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تسلیم ہوئے بغیر مت مرنا، یعنی مرنے سے پہلے تسلیم ہو جانا اللہ کے۔ جو بھی آپ میں سے مرے تو مسلم ہی مرے، تسلیم ہو کر مرے، یعنی اللہ کا بندہ بن کے مرے، ایسے مت مرنا کہ کفر کی حالت میں یا نافرمانی کی حالت میں، بلکہ تسلیم اور رضا کی حالت میں مرنا۔ یہ کتنی بڑی وصیت ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ وہ ایسی حالت میں مرے کہ وہ اللہ کا بندہ تسلیم شدہ ہو۔ یہ وصیت ہے جناب ابراہیم کی، اور یہ وصیت ہے جناب یعقوب کی، اور یہ بتائی جا رہی ہے کن کو؟ بنو اسرائیل کو، کہ آپ لوگ ایسے ادھر ادھر جو ہے وہ نافرمانیوں کے اس میں پڑے ہوئے ہیں اور برتے میں اور گرے ہوئے ہیں کنویں میں، آپ نبی کی اولاد ہیں تو ان کی وصیت پر عمل کریں اور بندے بن کے رہیں۔ اس کے بعد خصوصی طور پر یہ تو جناب یعقوب کی اور جناب ابراہیم کی عمومی دعا تھی کہ انہوں نے ایسے کی، ان کا چاہنا یہی تھا، وصیت یعنی ان کا چاہنا یہی تھا کہ ان کی اولاد ایسے ہو۔ اب پھر بالکل فوکس کر کے ایک خاص منظر کی طرف لے جاتا ہے کہ جناب یعقوب ہیں، بستر مرگ پر موجود ہیں، ان کا احتضار کا ٹائم ہے، احتضار سے کچھ پہلے، یعنی جب کہ اب بالکل موت قریب ہے، اور وہ اپنے سارے ان کے جو اولاد ہے ان کے ساتھ جمع ہے اور ان کے بستر مرگ پر موجود ہے۔ جناب یعقوب آخری لمحات میں اپنی اولاد سے ایک اعتراف لینا چاہتے ہیں، یعنی اس قسم کی وہ تھی ان کی چاہت کہ وہ حتیٰ اپنے سامنے ہی اس بات کا اعتراف لے کر مرنا چاہتے تھے کہ میں تو تسلیم ہوں اور میری اولاد بھی تسلیم للہ ہو۔ وہی اولاد، یہ جناب یعقوب کی اولاد، وہی 12 بیٹے جنہوں نے وہ ساری زندگی ان کو کیا کیا ہے؟ ہاں، رلایا ہی ہے نا، ایسے ہی کہہ سکتے ہیں، باقاعدہ رلایا ہے ساری زندگی، ہیں جی۔ تو یہ اولاد اب توبہ طائب ہوئی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد جناب یعقوب کے آس پاس میں وہ اکٹھے ہیں سارے، اور جناب یعقوب اپنے آخری وقت میں ہیں، اور وہاں وہ کیا کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیں آیت نمبر 133 میں کہتے ہیں، ام کنتم شہداء، شاید یہ بنو اسرائیل کو ہی خطاب ہے کہ آپ تھے ادھر، آپ کو پتہ ہے نا، شہداء کا معنی ہے کہ جن کو پتہ ہو، جن کو پتہ ہو ان کو شہداء کہتے ہیں۔ آیا آپ تھے شہداء اس وقت اذ حضر یعقوب الموت، جب جناب یعقوب پر موت کا لمحہ آیا، موت کا وقت آیا،
اذ قالا جب کہا جناب یعقوب نے لے بنی ہے اپنے بیٹوں کو ما تعبدون من بعدی میرے بعد آپ کس کی بندگی کریں گے، کس کی عبادت کریں گے، کس کی بندگی کریں گے. یعنی یہ کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ موت کا وقت ہے، بالکل آخری لمحہ ہے، ان کو فکر کون سی پڑی ہوئی ہے؟ فکر یہ پڑی ہوئی ہے کہ میری اولاد میرے بعد تسلیم اللہ تسلیم للہ رہے گی یا نہیں، بندے خدا بن کے رہے گی یا نہیں. خود تو وہ تسلیم ہے، یعنی یہ خود یہ کلام دلیل ہے کہ وہ خود تسلیم ہے، اپنی اولاد کو بھی تسلیم کا اعتراف لینا چاہتے ہیں. تو قالو آگے سے انہوں نے جواب دیا نعبدو الہ کا، ہم تیرے ہی اللہ کی بندگی کریں گے، و الہ آبائک اور تیرے آبا کے اللہ کی. یعنی پھر نام بھی لیتے ہیں. تیرے آبا کون تھے؟ جناب ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، سب کا ایک ہی اللہ ہے، ہم اسی کی بندگی کریں گے اور کسی کی طرف نہیں جائیں گے. یہ اعتراف لے رہے ہیں جناب یعقوب ان سے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور پھر آخر میں وہی جملہ جس کی طرف وہ وصیت کی تھی پچھلی آیت میں کہ تسلیم للہ بن کے رہیں، تو یہاں بھی فرماتے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے تسلیم ہو کے رہیں گے، اس کے سپرد ہو کے رہیں گے، اللہ کے حوالے ہو کے رہیں گے. یہ آخری لمحات میں جناب یعقوب اعتراف لیتے ہیں اپنے بندوں میں. یہاں ایک درمیان میں ایک چیز اشارہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور اے ہمارے بابا جناب یعقوب کی اولاد ہیں ان کو کہہ رہے کہ آپ کے آبا جو ہیں ان کے دین کو یا ان کے اللہ کو جو ہے ہم مانیں گے. اور آبا کی لسٹ میں جناب ابراہیم کو گنتے ہیں، جناب اسماعیل کو گنتے ہیں اور جناب اسحاق کو گنتے ہیں. خوب جناب یعقوب تو ان کے باپ تھے، اور جناب یعقوب جناب اسحاق کی اولاد تھے، تو یہ تو ٹھیک ہے. اور پھر جناب اسحاق جناب ابراہیم کی اولاد تھے. یہ لڑی تو بالکل ٹھیک بنتی ہے کہ یہ تو آبا شمار ہوتے ہیں. لیکن جناب اسماعیل جو درمیان میں سائیڈ پہ بنتے ہیں وہ ان کے چچا لگتے تھے، وہ ان کے دادا کے چچا تھے، دادا کے بھائی تھے، دادا کے بھائی تھے. یعنی جناب یعقوب کی اولاد تھی یہ، تو پھر جناب یعقوب اولاد ہیں جناب اسحاق کی اور جناب اسحاق جناب ابراہیم کی. درمیان میں جناب اسماعیل جو کہ ان کے دادا کے بھائی بنتے تھے ان کو بھی اپنے آبا میں گنا ہے، ان کو بھی اپنے آبا میں گنا ہے. اس طرح اس سے ایک اور دوسری آیت میں ایک چیز سمجھنے کے لیے کہ بعض اوقات قرآن میں آبا کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ یہاں جناب ابراہیم کے حوالے سے ہی وہ مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم کے قرآن میں ذکر ہے کہ ان کے جو باپ تھے ان کے ساتھ ان کا اختلاف ہوتا تھا اس بات پر کہ وہ بت پرست تھے، اور جناب ابراہیم بت شکن تھے. جو امامیہ کا نظریہ ہے اس کے مطابق کسی نبی کا باپ بت پرست اور کافر نہیں ہو سکتا، تو قرآن میں ابی کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے ان کے لیے جو کہ بت پرست تھے. تو یہاں یہ ہے کہ جناب
ابراہیم کے جو والد تھے وہ نہیں تھے، ان کے چچا جو تھے، شاید آزر ان کا نام تھا، وہ بت پرست تھے اور بت گر بھی تھے، بت بناتے بھی تھے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ چچا کو اب کا لفظ قرآن میں کیسے بولا گیا ہے، اس کی دلیل یہ آیت ہے کہ چچا کو بھی کیا بولا جا سکتا ہے، بولتے تھے عربی میں، چچا کو بھی اب بولتے ہیں۔ چچا کو بھی اب کا نام عربی میں دیا جا سکتا ہے، اس لیے ادھر جو اب کا لفظ استعمال ہوا ہے جناب ابراہیم کے اب کے طور پر آزر کا، کہ جو کہ بت پرست شخص تھے، تو یہ چچا تھے ان کے جو باپ تھے جناب ابراہیم کے، وہ کافر نہیں تھے اور بت پرست نہیں تھے۔ بہرحال یہ ایک اعتقادی اور کلامی گفتگو ہے جو کہ جو اس بارے میں ذوق رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ توجہ رکھیں، لیکن میں صرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں جو لفظ آبا استعمال کیا گیا ہے، لیکن وہ جو آبا کے اس طرح بنتے ہیں، جو ان کے چچا بنتے ہیں، ان کے لیے بھی لفظ جو جناب اسحاق کے چچا بنتے ہیں تو ان کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے لفظ آبا۔ قالوا نعبد الہک، ہم آپ کے الہ کو مانیں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے جو آبا ہیں، آپ کے جو آبا ہیں، یعنی جو جناب یعقوب کے آبا ہیں ان میں ان کے چچا کو بھی گنا گیا ہے۔ جناب یعقوب کے تو چچا بنتے تھے نا، جناب اسماعیل، الہ آبائک، آپ کے آبا، جو آپ کے آبا کے، جو جناب یعقوب کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے آبا کے اللہ ہیں ہم ان کو مانیں گے۔ تو جناب یعقوب کے جو ہے وہ جناب اسماعیل آبا میں سے نہیں سے بلکہ چچا تھے ان کے، ٹھیک ہے، آبا کی لڑی میں نہیں تھے، ان کے جناب یعقوب کے چچا بنتے تھے جناب اسماعیل۔ اس کے باوجود ان کو لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ بات انشاءاللہ جو اس چیز کو توجہ رکھتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان بن کے رہیں گے، تسلیم شدہ ہوں گے۔ اس کے بعد خدا کریم تھوڑا سا اس پر تبصرہ فرماتا ہے اور پھر آگے بات چلتی جائے گی، جو کہ پھر دوبارہ شاید بنو اسرائیل کے حوالے سے کچھ بات چلے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔